الحمدللہ کہ آج پھر ہمیں آپ کو ایک ساتھ بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، علم صحیح، اور وہی علم صحیح ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس پر توفیق عمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ میں دعا کر لیا کرو، میں کہہ چکا ہوں کئی دفعے کہ وہ علم نہیں ہے جس سے انجام عمل نہ معلوم ہے۔ علم کا تقاضا ہے عمل، کہ جب ایک علم ہو گیا تو اس پہ عمل کرو۔ کون سا عمل؟ جس کا انجام اچھا ہو۔ ہر علم ہر عمل کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عمل آخرت کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے اچھا نہ ہو۔ تو ہمارا دین کا علم جتنا علم ہے وہ ایسا علم ہے کہ جس کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہے۔ اس لیے علم دین حاصل کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی صحیح رہے گی اور آخرت کا معاملہ کئی دفعے کہہ چکا ہوں کہ دور حاضر میں اس قدر مشاغل ہو گئے ہیں، ایسی مصروفیتیں ہو گئی ہیں کہ آخرت کا خیال بھی نہیں آتا ہم لوگوں کو، اور یہ بڑی خراب چیز ہے۔ بھائی وہ تو آخرت کا خیال تو ہمارا جزو ایمان ہے، یہاں ہم اللہ کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان لائے ہیں، وہاں آخرت پر بھی تو ایمان ہے ہمارا۔ تو جب ایمان ہے تو بھائی اس زندگی کو ایسے ہی بنانا ہے کہ اس کا انجام زندگی کا آخرت کے لحاظ سے ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو سارا اللہ کے رسول نے ہم کو یہی آداب سے زندگی سکھائے ہیں کہ جس سے آخرت ہماری صحیح ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں کہ تمہارے لیے اگر تم نے اچھے اعمال کیے تو تمہارے لیے جنتیں تیار ہیں، اس میں بڑی ابدی و سرمدی تم کو وہاں رہنا پڑے گا، پھر اس کے بعد موت نہیں آئے گی، بس ہمیشگی جو جیسے بھی ہمیشگی اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں ہے وہ ہم کو عطا ہوگی۔ لیکن ایکشن اور ری ایکشن، عمل اور رد عمل، اس سے یہ قانون فطرت ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو ہمارے آپ کو یہ دیکھنا ہے، ہمیں آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کہ کون سے ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو صحیح معیار پر ہیں، اللہ کے رسول کے بتائیے درجے پہ ہیں، اور کون سے ہمارے اعمال ایسے ہیں جن کو گناہ کہا جاتا ہے۔ ان میں گناہ صغیرہ بھی ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل کی تہذیب حاضرہ میں ہم نے کبائر کو بھی سمجھ لیا ہے کہ زندگی کے لحاظ ہماری زندگی ایسی ہے۔ بھائی اس کو سوچنا ہے۔ میں زیادہ تر مخاطب کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ ان کو ذرا سمجھ کے اپنی زندگی کو ٹھیک کر لینا چاہیے، ابھی سے ٹھیک کر لینا چاہیے، اور جو لوگ پہلے سے معلوم ہے جن لوگوں کو، ان کو اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بڑا نازک معاملہ ہے، یہ نہیں کہ کھا لیا پہن لیا اور سو رہے اور جاگ رہے اور اس کے بعد مر گئے تو مر گئے، کچھ بھی نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ عقل تو نہیں کہتی کہ مرنے کے بعد کچھ نہ ہوگا ضرور ہوگا، اور وہی ہوگا جس کا اللہ کے رسول نے ہم کو بتلا دیا ہے کہ یہ ہوگا۔ تو بھائی ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لے لو۔ میں کئی دفعے آپ لوگوں کے سامنے جائزہ لے چکا ہوں کہ ایمان کیا چیز ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں، عقائد کا صحیح ہونا، عبادات کا ہونا، معاملات کا ہونا، معاشرے کا صحیح ہونا، اخلاقیات کا صحیح ہونا۔ اللہ کے رسول نے ہم کو سب بتایا ہے کہ تمہاری تمام زندگی، چاہے جس کو تم اپنی پرائیویٹ زندگی کہتے ہو، وہ سب اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہے، اور نہایت آسان ہے، نہایت سادہ ہے، نہایت لذیذ ہے، مگر ہم لوگوں نے اس لذت کو، سادگی کو چھوڑ کر ایک پرتکلف زندگی اختیار کی ہے، اور ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ میں اس پہ غور کر لو۔ میں یہاں اس لیے بیٹھتا ہوں چند لمحات کے لیے کہ جائزہ لے لیں اپنی زندگی کا کہ اللہ اس کا انجام زندگی کا کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہمارا کیا حشر ہوگا، کن ہم کو اس کا یہاں کی زندگی کا رد عمل ہے، یہاں کیا ہوگا۔ کئی بار آپ لوگوں کے سامنے اس کے جائزہ لے کے بتا چکے ہیں، پھر خدا کے لیے ہم آپ ایسا کریں کہ پھر جائزہ لیتے رہیں۔ جائزہ لینے کی ترتیب بھی میں بتا دیجیے آپ کو۔
جہاں بہت سے مشاغل ہیں، صبح شام تک آخرت کا خیال کرو، اس کو اہمیت دو، اور اس کے متعلق چند کتابیں ہیں مختصر ان کو دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ دین کیا چیز ہے، مطالبات دین کیا چیز ہیں، ہم کو دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، اور آخرت کا ہمارے لیے کیا سرمایہ ہے۔ بھائی نوجوان لوگ، طالب علم لوگ، یا دفاتر میں نوجوان کام کرنے والے لوگ، بھائی غفلت کی زندگی نہ بسر کرو، ہوش میں آ جاؤ، تھوڑا سا ہوش نکل لو، بہت سی چیزوں کو چھوڑو جو لغو ہیں، بیکار ہیں، جن مشغلوں میں کوئی نتیجہ نہیں ہے، اور دین کی باتیں حاصل کر لو۔ چند کتابیں ہیں، میں نے بتایا تھا کہ حیات المسلمین ہے، تعلیم الدین ہے، جزاء الاعمال ہے، یہاں سے مل جاتی ہیں، لے لیجئے، پڑھیے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں ہمارے نبی کریم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کا اس میں تفصیل آ گئی ہے کہ آپ اس طرح زندگی تھی آپ کی، آپ یہ کرتے تھے، اس طرح کھاتے تھے، اس طرح پہنتے تھے، اس طرح سوتے تھے، اس طرح دوستوں سے ملتے تھے، اس طرح تمام اطوار زندگی اس کے اندر آ گئے ہیں۔ اس کو سامنے رکھ لیجئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیے، نہایت آسان ہے، اپنی ذات سے آسان ہے۔ ماحول کو دیکھو گے تو مشکل نظر آئے گی، سارا ماحول بگڑا ہوا ہے، سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، انہیں میں رہنا ہے۔ اپنے خاص عزیز، اپنے خاص اقارب، دوست احباب سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، غفلت زدہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم بیدار ہو کر اگر ان کے ساتھ رہتے ہیں تو معلوم ہوتا جینا مشکل ہو جائے گا، نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ آپ ارادہ کریں اور تہیہ کریں اپنی زندگی کو بنانے کے لیے تو انشاءاللہ آپ آسانی سے کر لیں گے، کوئی نہیں روکتا۔ جائزہ بھائی صبح سے شام تک کی زندگی کو سمجھ لیجیے، آپ کی زندگی کیا ہے۔ کتابیں پڑھ لیجیے، بہشت زیور میں بہت سے فقہی مسائل بھی ہیں، نماز کے متعلق بھی ہیں، پڑھیے، اس کو لے لیجیے کتاب۔ نماز کے طریقے ہیں، وضو کے طریقے ہیں، اور بہت سے آداب ہیں زندگی کے، سب ہیں، معلومات بڑھ جائے گی، اب اس کے مطابق کام کیجیے، کوئی دشوار بات نہیں۔ آپ کی اسی زندگی میں، اسی ماحول میں، اسی معاشرے میں ہم بھی تو زندہ ہیں، ہم بھی تو زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آخر ہم نے کیا، ہمارے ایسے بہت سے ساتھی ہیں، ہمارے بہت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی زندگی بنا لی۔ آپ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہماری آپ کے اوپر ابھی میں عرض کروں گا کہ زندگی اپنی درست کرنے کے لیے اپنے اخلاق درست کرو، اخلاق درست کرو، سب سے بنیادی چیز یہ ہے، اپنے اخلاق درست کرو۔ کیسے درست کریں؟ اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ روزمرہ کے سامنے زندگی اخلاق انسان کے جو ہیں اس روزمرہ کے تعلقات میں ہیں، ذرا سرسری نظر ڈالو، پتہ چل جائے۔ بھائی اہم ہے بات، ارادہ کرو، تغیر پیدا کرو، ورنہ صرف سنا یہاں اور چلے گئے۔ بھائی میں کوئی واعظ تو ہوں نہیں، نہ تقریر کرنا جانتا ہوں کہ بھائی بڑی اچھی تقریر فرمائی، بڑی اچھی اچھی باتیں فرمائی۔ خدا کے لیے میری طرف نہ دیکھیں، آپ اپنی طرف دیکھیں کہ اچھی بات آپ کو معلوم ہوئی کہ نہیں معلوم ہوئی، آپ کو کچھ رہبری رہنمائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے کچھ فائدہ ہوا آپ کو کہ نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے اور یقیناً ہوا ہے، ورنہ آپ لوگ آتے نہیں۔ میں جب کہنا چاہتا ہوں جائزہ لینے کے صاحب آپ لوگوں نے کچھ اپنی زندگی میں تغیر پیدا کیا یا نہیں کیا، تو فوراً یہ جواب آتا ہے میرے ذہن میں کہ اگر یہ ارادہ نہ ہوتا تو بیچارے اتنا وقت تک ہی آتے کیوں۔ کچھ تو طلب ہے، بھائی طلب ہے تو اس کا حق ادا کرو، کچھ حق بات معلوم ہوئی ہے تو اس کے اوپر عمل کرو، صرف جان لینے سے کام نہ چلے گا۔ میں کئی دفعہ جائزہ لے چکا ہوں ایک ایک شعبے کا، عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ بھائی پھر جی چاہتا ہے، وقت کم ہے، ممکن ہے پھر سنو یا نہ سنو یہ بات، ممکن ہے موقع ملے یا نہ ملے، ممکن ہے کہ کتابوں میں پڑھو الجھ جاؤ اور سمجھ میں نہ آئے۔ ابھی حل کر لو جو کچھ حل کرنا ہے، بہت مختصر سی بات ہے، اپنا ایک روزنامچہ زندگی کا بنا لو اور دیکھو کہ اس میں کتنے مکروہات ہیں،
کتنی اس میں لغویات ہیں، حذف کرتے جاؤ، صحیح زندگی کے اجزاء جو ان کو اختیار کرتے جاؤ، کوئی مشکل بات نہیں، اہتمام سے ہوتا ہے۔ کسی کے شعر ہیں، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، کوشش و اہتمام سے ہوگی، کارکن کار بگزرت گفتار، اندرین راہ کار باید کار۔ کام کرنا، علم کے بعد کام ہی کرنے کا تقاضا ہونا چاہیے۔ بھائی آپ خدا کے لیے ایک جائزہ لے لو، وقت کم ہے، ممکن ہے پھر سننے میں آئے یا نہ آئے، اور پھر ایسی باتیں کان میں پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ میں یہ تو محدود نہیں کرتا، مگر اپنے محدود حلقے احباب میں کہنے کا حق ہے کہ بھائی سن لو مجھ سے، اور میری بات نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے اللہ کے رسول کی بات جو سنی ہے اس کو اپنے لیے حفظ جان بنا لیا ہے، الحمدللہ اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اور بہت لوگ کر رہے ہیں، میں تو اپنے تحدث نعمت پہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ مجھے توفیق ہے، کر رہا ہوں، اور مجھے آسان معلوم ہوتا ہے۔ جب آپ عمل شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسان ہوگا۔ اب کیسے بات کریں، کس سے مقابلہ ہے ہمارا آپ کا؟ دین کی بات سن کے جائیے اور کس ماحول میں جائیے گا، یہ خیال کیجئے۔ لادینی کی باتیں کہ قصور کس کا ہے؟ ہم کو تعلیم ہی نہیں ملتی، ہم کو گھروں میں تعلیم نہیں ملتی، دین کی اسکولوں میں نہیں ملتی، مدارس میں نہیں ملتی، دین کی تعلیم سے فقدان ہو گیا ہے۔ نوجوان طبقہ کیا کرے، اس کو کہیں دین کی باتیں نہیں معلوم ہوتی، وہ تو جو سمجھتا ہے کہ رائج الوقت چیز ہے، یہ کہیں وہ روس کا لٹریچر پڑھتا ہے، کہیں چین کا پڑھتا ہے، کہیں انگلینڈ کا پڑھتا ہے، اس سے مروع ہو جاتا ہے، اپنے دین سے بے خبر، اپنے دین کی ضروریات سے بے خبر، اپنے حالات سے، زندگی سے بے خبر۔ دوسرا اگر اس سے دین کی باتیں کرے تو بحث پہ تیار ہو جاتا ہے کہ سب آج کا زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، اب آپ پرانی باتیں کرتے ہیں 1300-1400 برس کی۔ اس خط میں مبتلا ہے، اس شیطانی وسوسے میں مبتلا ہے کہ 1400 برس بعد بھی جو بات تھی وہ آج ہمارے لیے قابل عمل نہیں۔ ارے بھائی، یہ دین جو ہے اللہ کے رسول کا ہے، انہوں نے کیا اعلان کیا وہ تو تمہیں معلوم ہی نہیں۔ انہوں نے معلوم کیا، انہوں نے اعلان یہ کیا ہے 1400 برس پہلے جب وحی آتی تھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الیوم اکملت لکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل اور پورا کر دیا، اور تمام نعمتیں جو ہم دینا چاہتے تھے وہ ہم نے اسلام کے اندر رکھ دی۔ یہ تو ان کا اعلان قیامت تک کے لیے۔ حضور سرور کائنات آخر نبی الزماں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے میری سنتیں جو ہیں وہ قابل عمل رہے۔ ہمیں آپ کو چونکہ خبر نہیں، پڑھتے نہیں، اس لیے دنیا بھر کے تقاضے ہوتے ہیں کہ سب زمانہ بدل گیا ہے، تہذیب بدل گئی ہے، تقاضا بدل گئے ہیں، اب ان کا اگر ہم ساتھ نہ دیں تو کیسے زندگی بدل سکتے؟ بھائی شوق سے کرو، لیکن آخرت کے لحاظ سے بڑے گھاٹے میں رہو گے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ تہذیب حاضرہ کو مت دیکھو، اب تم نے تہذیب حاضرہ کے فیشن اختیار کر لیا، معاشرہ اختیار کر لیا، رہنا سہنا اختیار کر لیا، وضع خطا اختیار کر لی، صورت شکل اختیار کر لی، تم سمجھتے ہو کہ یہی تہذیب ہے۔ ارے بھائی، جن قوموں کی تم نے تقلید کی ہے ان پر تو لعنتیں برس رہی ہیں، ان کے خصائل تو کتوں سے، سوروں سے زیادہ ذلیل ہیں۔ نہایت ناپاک قوم ہے اس وقت دنیا میں جن کی تم تقلید کر رہے ہو۔ خدا کے لیے اس میں ہوش آ جاؤ، اپنا وقار قائم کرو، اپنے اسلامی شاعر کرو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ قابل عمل نہ ہو، اور اللہ کے رسول کی تعلیم میں انسانیت کا سبق دیا گیا ہے، بحیثیت ایک انسان کے تم کو کیسی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ تو بھائی آداب انسانیت کے لیے کتابیں موجود ہیں، ان کو پڑھو، مطالعہ کرو، اس پر عمل کرو۔ کئی دفعہ مختصر وقت میں ایک اہم باتیں سن لیجئے، یہ اہم ہے، خدا کے لیے نوجوانوں کو مخاطب کرتا ہوں، اور عورتیں جو اس سے بالکل ناواقف ہیں۔ بھائی ناواقفیت کا قصہ ایسا ہے کہ الزام کس پر لگائیں؟ نہ گھروں میں تعلیم دین کی، نہ اسکولوں میں ہے، نہ کہیں نہیں ہے تعلیم اس کی۔ اب نہ واعظ ہوتے ہیں، نہ تلقین ہوتی ہے، فقدان ہے چاروں طرف۔ اخبار رسالے نکلتے ہیں، اس میں دین کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور فحاشات منکرات بھی ہوتے ہیں، پڑھنے والا نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے کہ کیا کہیں آپ سے کہ کون سی کتابیں پڑھیں۔ لیکن جو اللہ کے رسول کی کتابیں ہیں وہ اب تک قیامت تک جاری رہیں گی، زمانہ بدلتا رہے گا، انداز بیان ان کا بدلتا رہے گا، نئی نئی تصنیفیں ہوتی رہیں گی۔ اب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1400 برس میں 14,000 سے بھی زیادہ سیرتیں لکھی جا چکی ہیں۔ جیسا دور بدلتا جاتا ہے اس کے تقاضے کے مطابق حضور کی سیرت بھی سامنے آتی جاتی ہے۔
مسائل بھی سامنے آتے جاتے ہیں اور فقاہیات سامنے آتی جاتی ہے. تو بھائی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے. اس کو سامنے رکھ لو, اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ. خدا کے لیے اس پہ عمل کرو, انشاءاللہ تعالی تمہیں کچھ اور ضرورت نہیں کسی چیز کے پڑھنے کی, سب اس کے اندر آ گیا ہے. بڑے کام کی چیز ہے, بڑی معتبر چیز ہے. سب حدیثیں ہیں اس میں, کسی مصنف یا مؤلف کی اس میں کوئی تشریحات نہیں ہے, صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس کو اس میں معلوم ہوگا کہ انسان کی شرافت, انسان کی انسانیت اور اس کا وقار اس پر منحصر ہے. مثالاً کہہ رہا ہوں, اس کے اخلاق اچھے ہونا چاہیے, اس کے مزاج میں نرمی ہونا چاہیے, درستی نہیں ہونا چاہیے. نوجوان لوگوں کے لیے زیادہ سبق آموز ہے, پہلے اخلاق کا چیپٹر پڑھو. اس میں اخلاق کس کو شروع یہیں سے ہوتا ہے کی کتاب میں کہ حیا جو ہے اور ایمان ایک ہی چیز ہے. حیا کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کو. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حیا کو. حیا غائب ہوئی, ایمان ختم ہوا. آج غور کر کے دیکھو, نظر پھیلا کے دیکھو, معاشرے کے اندر حیا ہے کسی میں؟ مردوں میں ہے, عورتوں میں ہے, نوجوانوں میں ہے, نوجوان لڑکیوں میں ہے. حیا کا فقدان ہو گیا ہے. کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں. ارے 1000 نماز پڑھو, روزے رکھو, جب حیا ہی نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں. یہ تو ایک نقل ہو گئی, نقالی ہو گئی نماز کی, روزے کی. اس کے اندر جان اور روح تو ہے نہیں. جب حیا نہیں ہے, شرم نہیں ہے آنکھوں کے اندر, بے حیائی بے شرمی کی باتیں ہو گئی ہیں, تو پھر ایمان کہاں رہا؟ بنیادی چیز تو یہیں سے شروع ہوتی ہے. خدا کے لیے با حیا بن جاؤ, باغیرت بن جاؤ. میں تو عورتوں پر الزام کم لگاتا ہوں, مردوں کی بے حیائی و بے غیرتی پہ کہتا ہوں کہ ان کو کیسی غیرت ہو گئی ہے کہ ان کی عورتیں برہنہ سر اوریاں لباس میں باہر نکلتی. ارے ذرا سوچو تو, غیرت ہو, شرافت, انسانیت یہی ہے کہ عورت اس طرح باہر نکلے. سب فیشن ہے آج کل تو, راج الوقت, سینہ کھلا, بازو کھلے, بازو. بھائی تم کیسے گوارا کرتے ہو, کیسے مرد ہو, کیسے غیرت مند ہو کہ اپنی عورتوں کی طرح پسند کرتے ہو؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ فیشن ہے. کہے کا فیشن ہے؟ اس قوم کا جو سب سے زیادہ گندی, سب سے زیادہ ناپاک ہے, جن کے ہاں عصمت کوئی چیز نہیں, جن کے ہاں عفت کوئی چیز نہیں, جن کے ہاں پاک دامنی کا کوئی مفہوم نہیں, تم ان کی نقل کرو. بڑے غیرت کی بات ہے. جب حیا نہیں تم میں تو ایمان بھی نہیں تمہارا. یہ خوش فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کہاں سے ہوگا جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, اعلان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حیا جو ہے وہ جزء ایمان ہے. ساری یہ جتنے گناہ جو ہوتے ہیں, جو گناہ جن کا نام ہے, وہ بے حیائی سے ہوتے ہیں, بے غیرتی سے ہوتے ہیں. جھوٹ بولتا ہے انسان, بے حیا ہے, بے غیرت ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل ہو گئی. اس لیے گناہ کبیرہ رکھا ہے اس کو شریف کہ خبردار جھوٹ نہ بولو. غیبت کرتا ہے, بڑا بے حیا شخص ہے. وہ بے غیرت ہے کہ دوسرے کو رسوا کر رہا ہے, دوسرے کی برائی کر رہا ہے, خود بے غیرت ہے. وہ شریعت نے کہا کہ اس لیے غیبت کو گناہ کبیرہ میں داخل کیا ہے. تو دین تو یہ ہوا بھائی کہ حیا ہو, تو حیا و غیرت تو آپ کی ہر شعبے میں ساتھ ساتھ رہے گی. کوئی بھی کام کریں آپ حیا و غیرت کے, تو بھائی اب اس کا فقدان ہوتا جاتا ہے. تو خود با حیا بن جاؤ, اپنے گھر والوں کو حیا کے انداز سکھاؤ. یہ بے غیرتی اچھی چیز نہیں ہے. تمام گھروں میں بندگی پیدا ہو رہی, گھر گھر جہنم قدا بنے ہوئے ہیں. ازدواجی زندگی بدترین ہو رہی ہے اس وقت, یعنی کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں, خلا ہو رہے ہیں, خودکشی ہو رہی ہے. غور کر کے دیکھو کہ یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے کسی اور چیز کا. صرف ایک حیائی کو لے لو جزو ایمان, اس میں کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, کس قدر عبرتناک زندگی ہے. اگر اسی عبرتناک زندگی سے راضی ہو گئے تو بھائی خوش فہمی ہے, نہ تمہارے پاس ایمان ہے نہ تمہارے پاس اسلام. اور جنت میں مرنے کے بعد تو جنت میں وہی لوگ جائیں گے کہ جو اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرتے تھے. تو ابھی موقع اچھا ہے کہ جن امور میں ہم سے بے حیائی و بے غیرتی ہو رہی, خدا کے لیے حیا مند. حیا بھائی یہ جو شرافت کی چیز ہے, کوئی دور ہو, کوئی تمدن ہو, آج سے 200 برس اور آگے چلے جاؤ, 500 برس, 1000 برس اور آگے چلے جاؤ, تو کیا حیا انسان کے لیے ناقابل عمل چیز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی تو جانوروں میں بدتر میں, سور میں, کتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. انسانیت تو نہ ہو. انسانیت کا جو ہے تو حیا ہے. اگر جب حیا ختم ہو گئی تو سمجھو کہ انسانیت ختم ہو گئی. کیا پھر کہتے ہیں ہم انسان, چاہے آپ
گریجویٹ ہو جائیں اور بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں اور انجینئر ہو جائیں اور بیرسٹر ہو جائیں اور جج ہو جائیں اور اسمبلی کے ممبر ہو جائیں وزیر ہو جائیں سب کچھ ہو جائیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ انسان بھی ہیں کہ نہیں، شرافت نفس بھی ہے آپ نے کہ نہیں، فقدان نظر آئے گا۔ اسی کے بے غیرت ہیں، بے حیا ہیں، ان کو کوئی لاج نہیں جھوٹ بولنے میں، ڈپلومیسی میں، پالیسی میں، بے درخت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا کارنامہ ہے، خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، دوسروں کی نظر میں ذلیل۔ ایک اسی عنوان کو لے کر آپ اپنی زندگی کو سنبھال سکتے ہیں حیا سے، کہ حیا و غیرت اچھی چیز ہے، انسان کو شرافت سکھاتی ہے، غیرت سکھاتی ہے، وقار پیدا ہوتا ہے۔ تو جب عورتوں نے اپنا وقار خود ختم کر دیا، بے حیائی بے غیرتی کے عالم، کہتے ہیں عورتوں کے لیے مساوات ہے، شرم نہیں معلوم ہوتی۔ کون ہیں وہ عورتیں؟ ہماری ماں ہیں، بہنیں ہیں، لڑکیاں ہیں، کون ہیں؟ عورت تو ہیں، ہر پیکٹ پہ ننگی نظر آتی ہے، ہر سائن بورڈ پہ ننگی نظر آتی ہے، ہر سنیما میں ننگی نظر آتی ہے۔ یہ وقار ہے عورت کا، کس قدر ذلیل کیا ہے مسلمان کو تو نام نہ لوں گا، ہم لوگوں نے، پاکستانیوں نے، کسی اور لوگوں نے کس قدر وقار گرایا ہے اپنی زندگی کا، کہ عورت کا وقار بڑا کرشمہ ہے کہ بڑی مساوات میں تو ہر جگہ نظر آتی ہے، دفتروں میں کام کر رہی ہیں، بازاروں میں پھر رہی ہیں، نہ حیا ہے نہ غیرت، کیا وقار ہے، کیا عزت ہے اس کی، کیا سمجھ؟ اگر یہی زندگی ہے تو پھر مطمئن رہو۔ اگر تم نے تہیہ کر لیا کہ نہیں تہذیب حاضری میں رہیں گے اور یہ بے حیائی بے غیرتی جو ہے تمہاری پرانی چیزیں ہیں، حیا و شرم دقیانوسی باتیں ہیں، تو بھائی خوشی سے کرو، کوئی نہیں منع کرتا، لیکن انجام جو اس کا ہے بعد میں تو دیکھنا، مرنے کے بعد یہی دیکھ لو کیا ہوگا ہے۔ اسی بے حیا بے غیرتی کے ساتھ تعلقات کے اوپر نظر کر کے دیکھ لو کہ کیسے تعلقات ہیں بے حیا بے غیرت لوگوں کے، خود اندازہ ہو جائے گا۔ گھر گھر ماتم ہے حضرت بے حیا بے غیرتی، ان کیسی مس ہو گئی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب شریعت میں اتنی تنگی تو نہیں ہو سکتی کہ ہم نے دن بھر دفتر میں کام کیا اور پریشان حال رہے، اگر ہم نے ٹیلی ویژن دیکھ لیا، ریڈیو سن لیا تو اس میں گناہ کیا ہوگا؟ ہم نے ماشاء اللہ کبائر، جس کو اللہ تعالیٰ نے کبائر سے کہا کہ سخت ترین گناہ ہیں، گانا بجانا، عورتوں کے بے نصر ہونا اور راگ راگنی تصاویر، گناہ کبیرہ ہیں یہ، اور تم کہتے ہو کہ تفریح کر لو۔ تفریح، اسی تفریح کو کیا تھا اسپین والوں نے دولت میں، یہی عورتوں کے راگ راگنی، یہی باجے، یہی عیش و عشرت، یہی شراب خواری، یہی آزادی اسپین میں کیا، دہلی والوں نے کیا، لکھنؤ والوں نے کیا، کتنے برباد کیے، کتنے ذلیل ہوئے دنیا میں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو،